کریں گے۔ معلوم کیا ہوا کہ اس امت کے اندر منافقین پیدا ہوں گے، اس امت کے اندر ایسے ویسے منافقین نہیں بلکہ وہ منافقین پیدا ہوں گے جو اپنی چرب زبانی سے، جو اپنے تیز ترار خطاب سے امت کو گمراہ کریں گے۔ بلکہ میرے بھائیوں، وہ ایسے منافقین ہوں گے جو قرآن کے پڑھنے والے ہوں گے، جو قرآن کو سمجھنے والے بھی ہوں گے۔ اور ایک حدیث فرماتے ہیں اکثر منافقی امتی قراء، رواه صححہ الالبانی فی السلسلہ۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثر منافقی امتی، میری امت کے اکثر منافقین وہ لوگ ہوں گے جو قرآن کو پڑھنے والے ہوں گے، جو قرآن کے قرآن ہوں گے، جو قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے والے ہوں گے۔ ان کے اندر نفاق ہوگا، ان کے اندر نفاق ہوگا۔ جاہل تو جاہل، وہ شخص قرآن کو نہیں پڑھتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، اس کی بات تو الگ ہے، لیکن وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، ان میں اکثریت بلکہ ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو منافقین ہوں گے، جو زبان سے قرآن کو پڑھیں گے، زبان سے اسلام کا، ایمان کا اظہار اور اعلان کریں گے، زبان سے محبت رسول، اطاعت رسول کا اعلان کریں گے، لیکن ان کے دلوں میں اسلام کے تعلق سے، حق کے تعلق سے، دین حق کے تعلق سے، ان کے دلوں میں سنتوں کے تعلق سے شک ہوگا، اور وہ اس طریقے سے کیا ہے نفاق کا ارتکاب کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس دنیا کے اندر سب سے بہترین زمانہ، اور اس سے بہتر زمانہ نہ گزرا ہے نہ آئے گا۔ سب سے بہترین زمانہ دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ، سب سے بہترین صدی، سب سے بہترین عہد میرا زمانہ ہے، میرا عہد۔ تصور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو سب سے بہترین زمانہ تھا، وہ زمانہ جو نزول قرآن کا زمانہ تھا، وہ زمانہ جو نزول وحی کا زمانہ تھا، وہ زمانہ منافقوں سے خالی نہیں رہا، تو بھلا آج کا زمانہ منافقوں سے خالی رہے گا؟ صحابہ کرام اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، اور انشاءاللہ میں کچھ واقعات بتلاؤں گا کہ صحابہ کرام کس طرح وہ نفاق سے ڈرا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، تابعی ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں ادرکت ثلاثین صحابیا کلهم یخافون علی انفسهم من النفاق۔ تابعی ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 سے زیادہ صحابہ کو دیکھا، 30 سے زیادہ صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے سب کو دیکھا کہ وہ اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے۔ صحابہ اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی ہیں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے، بچوں کے ساتھ مشغول تھے، بات چیت میں مصروف تھے۔ اچانک خیال آیا کہ میری ایمانی کیفیت یہاں گھر میں، بازار میں وہ نہیں ہے جو ایمانی کیفیت نبی کی مجلس میں ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی مجلس میں نبی کی باتیں سن کر ہمارے ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے اور جذبہ ایمانی جو بڑھا ہوتا ہے، وہ ایمانی کیفیت، وہ جذبہ ایمانی گھروں میں اور بازاروں میں نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم نبی کی محفل میں ہم مومن، نبی کی محفل میں ہم مسلم، اور نبی کی محفل سے جب ہٹتے ہیں تو ہم منافق۔ انہیں خوف محسوس ہوا، گھر سے فوراً نکلے اور تیز چلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی طرف، آپ کی مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ راستے ملاقات ہوتی ہے صحابی رسول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حنظلہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ انتہائی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، تو پوچھا حنظلہ ماجرا کیا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ حنظلہ نے کہا اے ابو بکر نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ صحابی حنظلہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حنظلہ ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟
حنظلہ نے کہا اے ابو بکر جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں، جنت و جہنم کا تذکرہ سنتا ہوں، قرآن سنتا ہوں تو ایمانی جذبہ بڑھا ہوتا ہے، اور وہاں آپ کی محفل میں جو ایمانی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت گھر میں نہیں رہتی، وہ کیفیت بازار میں نہیں رہتی۔ ایسا تو نہیں کہ نبی کی محفل میں کچھ اور ہوتا ہوں اور نبی کی محفل سے جب اٹھتا ہوں کچھ اور رہتا ہوں، یہی تو نفاق۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے حنظلہ میرا بھی یہی حال ہے کہ جو نبی کی محفل میں ہوتا ہوں اور جنت و جہنم تذکرہ سنتا ہوں تو ایمانی کیفیت بڑھ جاتی ہے، اور گھر میں آتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ بھی ساتھ چل پڑتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، جنت و جہنم تذکرہ سنتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب گھر میں جاتے ہیں، بازاروں میں ہوتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ آپ نے فرمایا اگر لو تکونون کما عندی لصافحتکم الملائکہ فی طرقکم وفی روایہ وعلی فروشکم، جو ایمانی کیفیت تمہاری ہمارے پاس رہتی ہے، اگر یہی کیفیت ہمیشہ رہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، مجلس کے آداب کا خیال رکھیں، بات چیت نہ کریں، آپ کی بات چیت سے ہم بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور وہ بھائی جو غور سے سن رہے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، لہذا بات چیت سے پرہیز کریں اور غور سے سنیں۔ یہ مجلس وہ مجلس ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو آسمان سے فرشتہ اعلان کرتا ہے قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم الا حسنات، کھڑے ہو تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے اور تمہاری برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دی گئی۔ یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے، یہ مجلس وہ مجلس ہے جہاں اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے، یہ مجلس وہ مجلس ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتلائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، مجلس کے آداب کا خیال رکھیں، اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام، ابو بکر جیسے لوگ رضی اللہ عنہ، حنظلہ صحابی رضی اللہ عنہ جیسے لوگ نفاق سے ڈرا کرتے ہیں، اور تابعی کہتے ہیں کہ میں نے 30 سے زیادہ صحابہ کا زمانہ پایا، ان سے ملاقات کی اور سب کو میں نے دیکھا کہ اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ منافقوں سے خالی نہ رہا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں اے محمد، تمہارے ارد گرد مدینے کے چاروں طرف کچھ منافقین ہیں جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، جو نفاق پر کیا ہے؟ اڑے ہوئے ہیں۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم، اے محمد تم ان منافقوں کو نہیں جانتے ہو، ہم انہیں جانتے ہیں۔ سنعذبهم مرتين، ہم ان منافقوں کو دوہرا عذاب دیں گے، ان منافقوں کو ڈبل عذاب دیں گے۔ ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر انہیں بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے منافقین تھے۔ کچھ منافقین تو ایسے تھے جن کے بارے میں وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے نام لے لے کر کے جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ فلاں منافق ہیں، فلاں منافق ہیں، فلاں منافق ہیں۔ بلکہ میرے بھائیوں، 100 منافقین کا نام لے کر کے 100 منافقین کے نام کے ساتھ وحی آئی اور آپ نے بتلایا کہ فلاں 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 منافق۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے حذیفہ اسألک باللہ، اے حذیفہ اللہ کا واسطہ دے کر میں تم سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، حل اعدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنافقین، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منافقین میں سے شمار کیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منافقین میں شمار کیا ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ولا ازکی علی احد بعدک، اور تمہارے بعد میں کسی اور کا تزکیہ نہیں کروں گا۔
عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں نفاق سے ڈر رہے ہیں، جبکہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حدیث ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وہ صحابی جنہیں دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، وہ صحابی اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے حذیفہ اللہ کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منافقین میں شمار کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میرے بھائی معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کرام اپنے بارے میں نفاق سے ڈرا کرتے تھے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس کام کرنے سے منافق ہو جائیں۔ حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم لوگ کچھ گناہوں کو بال سے زیادہ ہلکا اور معمولی سمجھتے ہو، حالانکہ وہ گناہ ہم لوگ ان گناہوں کو باعث ہلاکت سمجھتے تھے۔ جن گناہوں کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باعث ہلاکت سمجھتے تھے، ان گناہوں کو تم بال سے زیادہ ہلکا اور معمولی سمجھتے ہو۔ حسن بصری کہتے ہیں ما خافہ الا مومن ولا امنہ الا منافق، جو نفاق سے ڈرتا ہے وہ مومن ہے۔ نفاق سے کون ڈرتا ہے؟ مومن۔ اور نفاق سے اپنے آپ کو مامون وہ سمجھتا ہے جو منافق ہوتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ منافق کی ایک پہچان یہ ہے کہ منافق اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتا ہے۔ منافق اپنے آپ کے بارے میں نفاق سے نہیں ڈرتا ہے۔ ما خافہ الا مومن، رواه البخاری، وما امنہ الا منافق، نفاق سے مومن ڈرتا ہے اور منافق جو ہوتا ہے وہ نفاق سے نہیں ڈرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا گیا، کیا سوال کیا گیا؟ سوال یہ کیا گیا آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو اپنے آپ کو نفاق سے معمون اور محفوظ سمجھتا ہے؟ اس شخص کے بارے میں، اس مسلمان کے بارے میں، اس کلمہ گو کے بارے میں اپنے آپ کیا کہتے ہیں جو اپنے آپ کو نفاق سے معمون اور محفوظ سمجھتا ہے؟ انہوں نے کہا وَمَن يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ النِّفَاقِ، اس دنیا کے اندر کون ہے، کون وہ متقی پرہیزگار ہے، کون ہے وہ مسلمان جو اپنے آپ کو نفاق سے معمون اور محفوظ سمجھتا ہے؟ صحابہ جیسے لوگ اپنے آپ کو نفاق سے معمون اور محفوظ نہیں سمجھے، بلکہ وہ ہمیشہ ڈرا کرتے تھے کہیں ہم سے ایسی کوئی غلطی نہ ہو جس غلطی کی بنا پر ہم منافق ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، منافق کا انجام کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منافق کو کافر قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ جب عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ منافقوں کا سردار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہ ایسا وقت تھا جس وقت میں مدینے کے اندر عبداللہ بن ابی بن سلول کو سردار بنانے کی تیاری ہو رہی تھی اور سرداری کا تاج اس کے سر پر رکھنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آئے اور مدینے میں اوس و خزرج کے سردار اسلام قبول کر لیے، بہت سارے انصار اسلام قبول کر لیے، تو اب اسے عبداللہ بن ابی بن سلول کو سردار نہیں بنایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سردار ہے۔ اس حسد کو لے کر کے عبداللہ بن ابی بن سلول بظاہر اسلام قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا اور اپنے آپ کو سب سے بڑھ چڑھ کر محفلوں میں کہتا تھا کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ وہ منافق تھا جو جمعہ کی نماز میں حاضر ہو کر خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے، ظاہر کچھ نئے اسلام قبول کرنے والے بھی لوگ تھے جنہیں مسجد کی آداب کا پتہ نہیں تھا، مسجد میں بات کرتے تھے، کھڑے رہتے تھے، تو عبداللہ بن ابی بن سلول کھڑے ہو کر کے لوگوں کو خاموش کرتا کہ لوگوں ابھی خطبہ جمعہ شروع ہونے والا ہے، خاموشی سے بیٹھ جاؤ، ابھی جو ہستی تم سے بات کرنے والی ہے، تمہیں خطاب کرنے والی ہے، وہ کوئی نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی ہے۔ اس طریقے سے وہ باتیں کر کے اپنے نفاق کو چھپا رہا تھا۔
اور مسلمانوں میں صحابہ میں یہ مشہور کرنا چاہتا تھا، بلکہ ان کے دلوں میں یہ اعتماد بٹھانا چاہتا تھا کہ ہم کیا کرتے مسلمان ہیں مومن۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعیین کے ساتھ 100 منافقوں کے بارے میں نشاندہی فرمائی کہ فلاں 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 منافق۔ جب عبداللہ بن ابی بن سلول مرا تو اس کا بیٹا عبداللہ، یہ مخلص صحابی تھے، بیٹا مخلص صحابی اور باپ منافقوں کا سردار، بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے باپ کی جنازے کی نماز پڑھا دیں اور اپنی قمیص دیں تاکہ اس قمیص میں اپنے باپ کو دفن کروں، شاید آپ کی قمیص کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذاب میں کچھ کمی کر دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے بیٹے کی فرمائش پر اپنی قمیص دے دی اور آپ نے جنازے کی نماز بھی پڑھائی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منع بھی کیا، لیکن آپ نے کہا کہ میں جہاں اس کے لیے 70 بار بھی نفرت کی دعا کروں اللہ قبول نہیں کرے گا، لیکن اس کے بیٹے کی فرمائش پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ بہرحال جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان منافقوں میں سے جو مر جائیں ان کے جنازے کی نماز تم نہیں پڑھنا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ان کے لیے مغفرت کی دعائیں نہ کرنا۔ کیوں؟ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان منافقین نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ، کفر کیا ہے رسول کے ساتھ، یہ فاسق اور اللہ کا نافرمان بن کر، یہ کافر بن کر مرے ہیں، ان کے جنازے کی نماز تم نہیں پڑھنا۔ کون منافق؟ وہ منافق جو زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے کلمہ شہادت کی گواہی اللہ قرآن کے ذریعے دے رہا ہے۔ اور آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان سے ہم کلمہ پڑھیں، ہمارا عقیدہ کچھ بھی ہو، دل میں ہمارے کچھ بھی ہو، ہمارا عمل کچھ بھی ہو، ہم اسلام سے خارج نہیں ہو سکتے، ہم مومن ایمان سے خارج نہیں ہو سکتے۔ یہی عام طور سے لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، منافقین اسلام اور مسلمانوں کے لیے کفار و مشرکین سے بھی زیادہ، یہود و مجوس سے بھی زیادہ کیا اسلام کے نقصان دہ؟ منافقین اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہود اور مجوس سے بھی زیادہ نقصان دہ اور خطرناک۔ اور آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اسلام پڑھیں میرے بھائیوں، کتنے اسلامی مراکز، اسلامی قلعے ان منافقوں کی سازش کے نتیجے میں، ان منافقوں کے دھوکوں کے نتیجوں میں کتنے اسلامی مراکز تباہ ہو گئے، اسلامی قلعے تباہ ہو گئے، کتنے اسلامی ممالک تباہ ہو گئے، مسلمانوں کے ہاتھ سے گئے ان منافقوں کی سازشوں کے نتیجے میں۔ تو منافقین کی ہمیشہ سے یہ سازش رہی ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سہارا اسی لیے لیا تاکہ مسلمانوں میں ہم گھسیں اور مسلمانوں میں ہم گھس کر انہیں اسلام سے دور کریں۔ اور یہ آج سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی منافقوں نے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ مسجد قباء، بلکہ قباء کے اندر، قباء بستی میں منافقوں کی ایک جماعت نے مسجد بنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، ہم نے ایک مسجد بنائی ہے قباء کے اندر، اس لیے کہ بوڑھوں کو، کمزوروں کو مسجد قباء جانے میں پریشانی ہوتی ہے، دور ہے، اس لیے ہم لوگوں نے اپنے محلے میں ایک مسجد بنائی ہے، آپ چل کر کے وہاں نماز پڑھیں تاکہ آپ کو دیکھ کر سارے صحابہ، سارے مسلمان وہاں نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، جن لوگوں نے مسجد بنائی ہے انہوں نے نماز کے لیے نہیں بنائی ہے، غرارن یہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن اور کفر کو بڑھانے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور مومنوں کے درمیان تفرقہ بچانے کے لیے،
मोमिनों की जमात में, मुसलमानों की जमात में फिरका और तफरका मचाने के लिए, फिरका पैदा करने के लिए, मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए, मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करने के लिए इन्होंने मस्जिद नहीं बल्कि दारुल नदवा, मशवरे के लिए इन्होंने क्या एक अड्डा बनाया, लेबल लगाया मस्जिद का, मीनारा मस्जिद, अजान होगी, जमातें कायम की जाएंगी, लेकिन इन अजानों और जमातों के पीछे मकसद क्या है कि मुसलमानों को इस्लाम से दूर किया जाए। और कुरान करीम ने गवाही दे रहा है, वल्लज़ीना इत्तखज़ू मस्जिदन, इन मुनाफिकीन ने जो कुबा के अंदर मस्जिद बनाई है, ज़िरारन, ये इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो कुफ्र को बढ़ाने के लिए, और तफरीक़न बैनल मुमिनीन, और मुसलमानों के दरमियान तफरका मचाने के लिए इन्होंने मस्जिद बनाई है। इस मस्जिद से वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे और इस्लाम के खिलाफ साजिशें करेंगे, बातिल को बढ़ावा देंगे। मेरे भाइयों, मुनाफिक का अंजाम कुफ्फार और मुशरिकीन से भी ज्यादा खतरनाक है। मुनाफिकीन की सजा कुफ्फार और मुशरिकीन से भी ज्यादा बढ़ करके, कुरान करीम अल्लाह फरमाते हैं, सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन, इन मुनाफिक को हम दुनिया के अंदर दोहरा अजाब देंगे, डबल अजाब देंगे दुनिया के अंदर, सुम्मा युरद्दून इला अज़ाबिन अज़ीम, और फिर ये बड़े अजाब की तरफ क्या लौटाए जाएंगे। इन्नल मुनाफिकीन लफी दरकिल अस्फल मिनन नार, जहन्नम में मुनाफिकीन ये कुफ्फार और मुशरिकीन यहूद व मजूस से भी ज्यादा नीचे होंगे, और सारे जहन्नमियों का खून और पीप और गंदगी इनके ऊपर जाएगी। ये मुनाफिकीन जहन्नम में सबसे नीचे होंगे। इन्नल मुनाफिकीन लफी दरकिल अस्फल मिनन नार, मुनाफिकीन हमेशा के लिए जहन्नम में होंगे, मुनाफिकीन हमेशा के लिए जहन्नम में होंगे, जहन्नम से कभी उन्हें निकाला नहीं जाएगा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, वअदल्लाहुल मुनाफिकीना वल मुनाफिकात वल कुफ्फारा नारा जहन्नम खालिदीन फीहा वलअनहुमुल्लाह, वअदल्लाहुल मुनाफिकीना वल मुनाफिकात वल कुफ्फारा नारा जहन्नम, अल्लाह का वादा है मुनाफिकों के लिए, मुनाफिक मर्दों और औरतों के लिए और कुफ्फार के लिए। किस बात का वादा है, किस अजाब का वादा है? जहन्नम का वादा, जहन्नम के अजाब का वादा है। और वो मुनाफिकीन जहन्नम में हमेशा के लिए दाखिल किए जाएंगे, और उन पर अल्लाह की लानत होगी, उन पर अल्लाह की लानत होगी, और जहन्नम उन्हें सजा देने के लिए काफी है, जहन्नम उन्हें तकलीफ देने के लिए काफी है। मेरे भाइयों, मुनाफिकों के लिए जिनका निफाक वाज़े हो जाए, जिनका निफाक वाज़े हो जाए, ऐसे मुनाफिकों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना, इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करना जायज़ नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम इन तस्तग़फ़िर लहुम 70 मर्रा फलन यग़फ़िरल्लाहु लहुम। आप उन मुनाफिकों के लिए, ऐ नबी तुम भी इन मुनाफिकों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो या न करो, अगर तुम इनके लिए 70 बार भी मग़फ़िरत की दुआ करोगे, अल्लाह इन्हें हरगिज़ माफ नहीं करेगा, अल्लाह इन्हें हरगिज़ माफ नहीं करेगा। ये इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया। मुनाफिक का अंजाम, और आगे बताऊंगा मैं अभी इंशाअल्लाह कि मुनाफिक की पहचान क्या है। मुनाफिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी जायज़ नहीं। अगर कोई मुनाफिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ जिंदगी भर करता रहे, नबी अल्लाह कहता है, नबी अगर तुम 70 बार भी इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करोगे, अल्लाह इन्हें हरगिज़ माफ नहीं करेगा, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया है। मुनाफिक जहन्नम में सबसे नीचे, मुनाफिक काफिर, मुनाफिक हमेशा के लिए जहन्नम में होगा। मुनाफिक कब्र के सवालात में, मेरे भाइयों, जब मय्यत को कब्र में दाखिल किया जाएगा तो आपको मालूम है कि मय्यत से 3 सवाल किए जाएंगे। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? वमन नबीयुका, तुम्हारे नबी कौन है? जो मोमिन होगा वो फौरन जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आप फरमाते हैं वो अम्मल काफिर वल मुनाफिक अविल मुर्ताब फयक़ूल ला ला अदरी। का मोमिन जो होगा वो तीनों सवालात का जवाब देगा, लेकिन जो काफिर होगा और मुनाफिक, जो काफिर या मुनाफिक या दीन के बारे में शक करने वाला शख्स होगा, वो कहेगा हाय अफसोस मैं नहीं जानता, हाय अफसोस मैं नहीं जानता। मालूम क्या हुआ इस हदीस से
کہ قبر کے اندر منافق ان سوالات کا جواب نہ دے سکے گا، ان سوالات کا جواب نہ دے سکے گا، اور کہے گا میں دنیا کے اندر اس شخص کے بارے میں وہی کہتا تھا جو لوگوں سے سنتا تھا۔ یہ منافق کا انجام، کہ منافق قبر کے اندر ناکام، منافق آخرت میں بھی ناکام، اور اس کا ابدی ٹھکانہ، ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بھائیوں، آئیں اصل موضوع کی طرف کہ منافق کی پہچان کیا ہے۔ منافق کی پہچان کیا؟ کیا وہ پہچان، وہ صفات، وہ علامتیں، وہ نشانیاں جو منافقین کی قرآن کے ذریعے ہمیں بتلائی گئی ہیں، کیا وہ صفات، وہ علامتیں، وہ پہچان، وہ چیزیں ہمارے اندر تو موجود نہیں ہیں؟ شر کو جاننے کے لیے، شر سے بچنے کے لیے، شر کا جاننا ضروری ہے۔ شر سے، گناہ سے، حرام سے بچنے کے لیے شر و گناہ اور حرام کا جاننا ضروری ہے۔ تو آئیں دیکھیں کہ منافق کی پہچان کیا ہے، منافق کی علامت کیا ہے، منافق کی نشانیاں کیا ہیں۔ میرے بھائیوں، منافق کی بہت ساری نشانیاں قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ میں مختصر انداز میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ صفات، وہ خوبیاں بیان کروں گا۔ منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ کتاب و سنت سے اعراض کرتا ہے، کتاب و سنت سے دور بھاگتا ہے۔ قرآن و حدیث کی باتیں اسے اچھی نہیں لگتی، قرآن کی باتیں اسے اچھی نہیں لگتی، رسول کا فرمان اسے اچھا نہیں لگتا۔ اس کا وہ محفل جہاں کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات بیان کی جاتی ہے، اس محفل سے وہ دور بھاگتا ہے، کتراتا ہے۔ اس کے سامنے جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات بیان کی جاتی ہیں، جب قرآن و حدیث کی تعلیمات بیان کی جاتی ہیں، تو وہ ان مجلسوں سے، ان محفلوں سے کتراتا ہے، دور بھاگتا ہے۔ یہ منافقین کی پہچان ہے۔ دلیل قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ میرے بھائیو، آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں، اتنی عربی ماحول سے آپ لوگوں نے سیکھ لی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، قرآن، آؤ قرآن کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ رسول کی طرف۔ جب یہ منافقوں سے کہا جاتا ہے آؤ قرآن کی طرف، آؤ رسول کی طرف، رأیت المنافقین، آپ منافقوں کو دیکھیں گے، یصدون عنک صدودا، وہ آپ سے دور بھاگیں گے۔ منافق کی پہچان کہ اسے قرآن و حدیث سے کیا ہے، قرآن و حدیث کی باتوں سے اچھی نہیں لگتی ہیں، ہاں لیکن قصے کہانیاں بیان کی جائیں، واقعات بیان کیے جائیں، خرافات کی محفلیں ہوں، بدعت اور شرک کی محفلیں ہوں، تو ان محفلوں میں شریک ہونے کے لیے وہ وقت بھی لگائے گا، پیسے بھی خرچ کرے گا، اور سب کچھ قربان کر دے گا، مال بھی قربان کر دے گا، عزت بھی قربان کر دے گا۔ لیکن جہاں کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات آتی ہے تو منافق کو آپ دیکھیں گے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ منافقوں کو دیکھیں گے وہ آپ کے پاس آنے سے کترائیں گے۔ منافق کی دوسری نشانی یہ ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ سب مسلمانوں سے زیادہ یا مومنین سے زیادہ اصلاح کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم تفرقہ نہیں چاہتے، ہم زمین پر لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ بچاؤ، زمین میں بگاڑ نہ مچاؤ، تو میرے بھائیو معلوم ہے آپ کو زمین میں سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ زمین میں سب سے بڑا فساد، بلکہ فساد ہی اس چیز کا نام ہے، ہر وہ کام جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو وہ فساد ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو وہ فساد، وہی فساد ہے۔ جب منافقوں سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، زمین میں فساد نہ مچاؤ، خرافات نہ کرو، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بھائی ہم فساد نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم دلوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو ملانا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ زبانی دعوے کہ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور اصلاح کے نعرے
कि कोई काम ना देंगे, सुन लो, वही हकीकत में क्या है, फसाद मचाने वाले हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं।